بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے۔ عدل کی تعریف اور اقسام پچھلے لیکچرز میں بیان ہو چکی ہے۔ اب اس عدل کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ کسی پر کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کرتا، تو اس دنیا میں یہ اختلافات کیوں موجود ہیں؟ کوئی چیز سفید تو کوئی چیز سیاہ ہے، کوئی انسان لائق ہے تو کوئی انسان نالائق ہے، کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو کوئی امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کوئی سرد علاقے میں پیدا ہوا ہے تو کوئی گرم علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور بالخصوص انسانوں میں یہ اختلاف، یہ فرق اور یہ تفاوت کیوں رکھا ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن ہم کیوں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اور بالخصوص انسانوں میں، اگر اللہ تعالیٰ عادل ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اکثر انسانوں کے ذہن میں آتا رہتا ہے، بلکہ بعض لوگ چونکہ ایسے سوالات کا جواب حاصل نہیں کر پاتے تو وہ حتیٰ اللہ تعالیٰ کے منکر بھی ہو جاتے ہیں۔ جواب میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہمیں عقلی اصولوں کے مطابق یقینی طور پر دلیل کے ذریعے جب ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو لامحدود ہے، جس کی صفات لامحدود ہیں، جس کے کمالات لامحدود ہیں، جو حکیم ہے، جس کے اندر ظلم کے عوامل ہی موجود نہیں ہیں، تو یقیناً اس نے جو بھی کام انجام دیا ہے وہ 100% عدل کے مطابق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ میں ظلم کے عوامل موجود ہی نہیں ہیں جو بیان ہو چکے۔ نہ اللہ تعالیٰ جاہل ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ ظلم کے جتنے بھی عوامل ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ میں موجود نہیں، تو یقیناً اس نے جو بھی کام انجام دیا ہے وہ 100% عدل کے مطابق ہے۔ اگرچہ ہم انسانوں کو اپنی ناقص معلومات کے مطابق وہ مکمل طور پر اس کے افعال سمجھ میں نہ آ سکیں۔ بس پہلا نقطہ یہی ہے، اسے ہی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہم صفات کو نہ سمجھ سکیں، ان افعال کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں، لیکن دلائل کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، چونکہ اس کے اندر ظلم کرنے کے عوامل و اسباب موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود پھر بھی انسان یہ حق تو رکھتا ہے کہ وضاحت ہی مانگ لے، کہ ہم اعتراض نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق مخلوقات میں کیوں رکھا ہے، انسانوں میں یہ فرق اور یہ اختلافات کیوں رکھے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہم وضاحتاً پوچھتے ہیں کہ ان کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اللہ جو حکیم ہے، یقیناً کسی وجہ، کسی ہدف کے تحت اس نے یہ کام کیا ہے، تو ہم یہ حق رکھتے ہیں پوچھیں کہ وہ ہدف اور وہ مقصد کیا تھا، ہمیں ہماری معلومات اور عقلی ظرفیت کے مطابق وہ بات سمجھائی جائے۔ تو اب سوال دیکھیں، اعتراض سے ہٹ کر اب یہ سوال ایک تشریحی سوال بن گیا کہ ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دی جائے۔ ایکسپلینیشن میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بے شک عادل ہے، وہ ہر حقدار کا اس مکمل حق ادا کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی مخلوقات بنا رہا تھا تو اس مخلوقات کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی حق نہیں تھا کہ ہم اس کے مطابق ہیں اللہ نے اب ان کے حق کی رعایت کی یا نہیں۔ بننے سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، تمام مخلوقات، یہ زمین اور آسمان اور یہ انسان کچھ تھے ہی نہیں جن کا اللہ پر کوئی حق بنتا ہو۔ ہم نابود تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں خلق کیا، تو بس اس لحاظ سے اب اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حقوق مساوی نہیں دیے، کیوں یہ فرق اور اختلاف اور یہ تفاوت ایجاد کیا۔
یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں حق حقوق ثابت نہ ہو وہاں اس عنوان سے عدل کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے عدل کیا یا نہیں کیا، چونکہ حق ہی موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ دیکھیں، جب ایک منظم شے بنائی جاتی ہے تو منظم شے کے اجزاء میں تفاوت اور اختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نظم کی اپنی مجبوری ہے، یہ منظم شے کی اپنی مجبوری ہے کہ اس کے اجزاء میں تفاوت ہو، فرق ہو، اختلاف ہو۔ مثلا دیکھیں، ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑیاں ایک اچھی ایجاد ہے جو انسان نے اپنے علم اور اپنی محنت کی بنا پر ایجاد کی ہیں۔ گاڑی ایک اچھا وسیلہ ہے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف پارٹس ہیں، اور ان پارٹس میں اختلاف ہے۔ اس کا ٹائر پلاسٹک سے بنا ہے، اس کا شیشہ کسی اور چیز سے بنا ہے، انجن کسی اور چیز سے بنا ہے، اندر جو سیٹیں کسی اور چیز سے بنے، سینکڑوں اجزاء باہم مربوط منظم ہوئے تب جا کے وہ گاڑی بنی ہے۔ اب ہم عقل کہتی کہ اس طرح کی ایک منظم چیز، ایک منظم خوبصورت گاڑی جو کسی ہدف کے لیے بنی ہو، اس کے اجزاء میں اختلاف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم گاڑی کو مکمل طور پر پلاسٹک سے بنائیں، ہم کہیں اس کے اندر بالکل برابری ہونی چاہیے، نہ کوئی ٹائر ہو، نہ شیشہ ہو، نہ سیٹیں ہوں، نہ انجن ہو، نہ اور جو اس کے اندر مختلف پارٹس ہیں، کوئی بھی، سب کے سب ٹائر ہی ہوں، پلاسٹک سے بنے ہوں، تو یقیناً اس صورت میں ایک خوبصورت گاڑی نہیں بنے گی۔ فقط ٹائر سے، فقط پلاسٹک سے گاڑی نہیں بن سکتی۔ ہم کہیں گاڑی مکمل کی مکمل شیشہ ہو، اس کا انجن بھی شیشہ ہو، خود اس کی باڈی بھی شیشہ ہو، ٹائر بھی شیشے ہوں، سب کچھ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بھی آپ سوچیں، تمام اجزاء میں مکمل یکسانیت اگر ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، فقط ایک ہی چیز ہوگی۔ اگر یہ کائنات ہم کہیں فقط مٹی سے بنی ہو تو پھر فقط مٹی ہوگی اور تو کچھ بھی، یہ خوبصورتی، یہ نظم اور یہ حیرت انگیز نظام پھر نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک یہ بات بالکل واضح ہوتی کہ نظم کی اپنی مجبوری ہے کہ اس کے اجزاء میں فرق ہو، اختلاف ہو، اور یہی چیز انسان پر بھی لاگو ہوتی کہ سارے انسان اگر بالکل ایک ہی طرح کے ہوں، ایک طرح کی ان کے اندر صلاحیتیں ہوں، ایک ہی ان کے اندر ذہانت ہو، سب چیزیں برابر ہوں، تو پھر یہ انسانی اجتماع اور معاشرہ کبھی بھی نہیں بنے گا، نہ اس میں یہ خوبصورتی آئے گی۔ یہ انسانی معاشرہ بننے کے لیے لازمی ہے کہ انسانوں میں تفاوت اور اختلاف ہو، صلاحیتوں کا، مقامات کا۔ یہ خود اس شے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ پر اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر حق نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی اللہ پر حق نہیں بنتا تھا کہ یہ آ کر اللہ سے گلہ کرے کہ تو نے مجھے یہاں کیوں پیدا کیا، وہاں کیوں پیدا نہیں کیا، ایسا کیوں بنایا، ویسا کیوں نہیں بنایا۔ اور تیسرا نکتہ دیکھیں اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا اور دنیا کی ضرورت کے مطابق انسانی معاشرے کی ضرورت کی بنا پر یہ اختلافات رکھے، یہ اختلافات اللہ تعالیٰ نے اگر رکھیں تو ہر انسان سے اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے عمل مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک عمل نہیں مانگا، جس طرح کہ عدل میں بھی بیان ہوا کہ ہر انسان کو اس کی ظرفیت، صلاحیت اور موقع و محل کی مناسبت سے اللہ نے اس سے بعض افعال مانگے ہیں، بعض ذمہ داریاں مانگی ہیں۔ بس ایسا نہیں کہ اگر کوئی امیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی وہی چیز مانگی ہو جو ایگزیکٹ فقیر سے مانگی ہے، نہ، ان میں فرق ہے۔ اس کے وظائف الگ سے ہیں، جس کے پاس جتنے کمالات ہیں اتنے ہی اس کے وظائف اور ذمہ داریاں، فرائض زیادہ ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عارضی بنائی ہے۔ اب اگر ہمارے اندر اختلاف ہے صلاحیتوں کا، استعدادات کا، تو یہ دائمی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک زود گزر دنیا ہے، یہاں پر سب نے اپنی جہان آخرت کے لیے، اپنی حقیقی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔
یہاں ہمیشہ نہیں رہنا کہ اب انسان گیلامند ہو، یہاں ایک مختصر عرصے کے لیے رہ کر اپنی تیاری کرنی ہے، آمادی کرنی ہے، اپنے آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے اصل دنیا کے لیے۔ اور اس میں اگلا نقطہ یہ کہ بعض اختلافات اللہ نے ایجاد نہیں کیے بلکہ انسانوں نے اپنے غلط اعمال، غلط غفلتوں کی بنا پر ایجاد کیے۔ جیسے مثلا جو والدین زیادہ سگریٹ پیتے ہیں تو یقیناً ان کی اولاد بیمار پیدا ہوتی ہے، اس کی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں، یا اسی طرح کی کئی ساری چیزیں جو سائنسی طور پر بیان ہو چکی ہیں، ثابت ہو چکی ہیں۔ تو ان چیزوں کو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مربوط نہ کریں۔ بعض ایسے اختلافات انسانوں کی غفلت کی بنا پر پیدا ہوئے ہیں۔ اور آخری بات خلاصہ یہ کہ اگر اس دنیا میں کوئی بظاہر کم ذہانت رکھتا ہے یا مثلاً وہ اپاہج ہے یا اور کوئی بیماری رکھتا ہے جس میں خود اس کا اپنا قصور نہیں ہے، یا والدین یا معاشرے کا قصور ہے، یا بہرحال وہ ایسے ہی بنائے، تو اللہ تعالیٰ ان سب افراد کے جو یہ نقائص یا یہ خامیاں برداشت کر رہے ہیں، یقیناً انہیں جہان آخرت میں ان کی ریکوری کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کا صلہ دے گا، بیش بہا انہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں صلہ دے گا، اور یقیناً ان سب کا گلہ شکوہ دور ہو جائے گا، یہاں تک کہ حتیٰ جو یہاں سالم رہے ہیں وہ بھی آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں ان مشکلات میں ہوتے اور ہمیں آخرت میں اتنی اس کی جزا دی جاتی۔ تو بہرحال ان سب نکات کو اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے اور بار بار سوچے تو یقیناً یہ تفاوتوں کا یہ فلسفہ اسے بہتر سمجھ میں بھی آئے گا، اور اس کے دل و جان میں یہ بات بیٹھ بھی جائے گی۔ انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ انسان کی معلومات بہت ناقص ہیں، انسان اس مکمل نظام کو سمجھنے اور اس مکمل نظام میں ان تفاوت اور ان اختلافات کی اہمیت کو سمجھنے سے مکمل طور پر عاری ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے عدل پر عقلی دلائل کی بنا پر تکیہ کرے، اعتماد کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔